أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے پیارے بچوں، آپ سے مخاطب ہیں، آپ سے بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اے پیارے بچوں، آج کل چھٹیاں ہیں، چھٹیوں میں انجوائے کرتے ہوں گے. الحمدللہ خوب انجوائے کریں. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید ربی زدنی علما. یا ربی زدنی علما. دعا ٹو انکریز نالج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، قل ربی زدنی علما. اے اللہ، ہمارے علم میں اور اضافہ فرمائے. یہ دعا اللہ نے سکھائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک ایک فرد کو علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے. آج کل کے بچے، آپ بہت ہی خوش نصیب بچے ہو، آپ کو علم سیکھنے کا موقع ملا ہے. اے اللہ، آپ کا حکم ہے ایک ایک فرد کو علم سیکھنا اور سمجھ کر آگے بڑھنے کی ہمیں فرمائے ہیں. والدین کتنی محنت و مشقت سے دن رات ایک کر دیتے ہیں بچوں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے. اے پیارے پیارے بچوں، ذرا دھیان سے پڑھو لکھو، اپنے قدموں میں کھڑے ہونا سیکھو، ہمارے والدین کا ساتھ دو. وہ ہمارے لیے بچوں کو انتھک کوششیں ہوتی ہیں، پڑھنے پر دھیان دیں. یہ موقع ہے پڑھنے کا. اپنے اخلاق کے دائرے میں ہی رہ کر ہی ہر کسی کی عزت و احترام کے ساتھ ایجوکیشن میں آگے بڑھیں. کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونا. اللہ سے آسانیاں کی دعا کریں، چاہے استاد کی ہو، اپنے والدین کی ہو، اپنے ساتھیوں کی ہو. کسی کی بدتمیزی نہیں کرنا، بری نظر بھی نہیں ڈالنا. ایک دوسرے پر بری نظر نہیں ڈالنا. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی تو پڑھنے میں دھیان دو، پڑھنے میں پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اپنی صلاحیت کو، ٹیلنٹ کو پہچانیں، آگے بڑھیں. اللہ نے تعلیم پر زور دیے ہیں، بس ہم یہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر سمت میں چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت دیے، زبان دیے، بہت سارے زبانیں دیے. جس علاقے کی زبان ہے وہ زبان ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. جس سے بات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پڑھو. جس کو عقل دیے، پڑھو، اپنے رب کے نام سے شروع کرو. رب کریم ہے، انسانوں کو بلندی عطا فرمائے ہیں. حمد و ثنا کے بعد ہر دن آپ اور ہم صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں آج پھر سے فجر کی نماز ادا کرنے کو اللہ نے ہمیں ایک اور دن نصیب کیے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی سنت، اللہ کی معرفت کو پہچانے. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے. جب زندگی ہماری اوپر جاتی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہمیں حوصلہ ملتا ہے، وہ حوصلے کے ساتھ ہمیں اوپر بڑھنا ہے، ہماری زندگی گزارنا ہے. کچھ دنوں ہی کی بات ہے، اور جب زندگی نیچے کی طرف آتی ہے، ہر چیز کچھ ہی دن کی بات ہوتی ہے. اور جب بہت اچھے دنوں میں اور بہت برے دنوں میں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، بہت اچھے دنوں میں بھی دھیان رکھنا ہے. عادت نہ بنائے
کوئی کسی چیز کی عادت نہ بنائے، اور برا ہے تو وہ بھی دھیان رکھنا ہے، اور سب دھیان رکھو، اور یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارا سب کا جینا مشکل نہ بنائیں۔ مست مولا ہیں، مست بڑے اچھے قسم کے لوگ بھی ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہی کچھ بھی ہو، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور زندگی میں ایک دور سب کو پیش آتا ہے۔ بہت بے چینی ہوگی، گھبراہٹ بھی ہوگی، ڈپریشن بھی، انزائٹی بھی ہوگی۔ سب کچھ ایک بات کا خیال رکھیں، یہ بہت ہے اور پہلی اور آخری آزمائش ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ ڈپریشن نہیں ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی تناؤ آیا اور یوں پھسل کر چلے جائیں گے۔ اے پیارے بچوں، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے لیے تو لوگوں کے رویے سے پریشان نہیں ہونا۔ دنیا کے پاس بہت ہے دینے کے لیے، وہ ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ اچھے لوگ اچھا دیتے ہیں اور برے لوگ برا دیتے ہیں، اور جس کو جتنا چاہے وہ جو من میں آئے گا دیتے ہیں، اور خود کو ایک مضبوط دیوار بنائیں۔ یوں آئے اور یوں چلا جائے، اور یہ جھیلتے جھیلتے عادت بن گئی ہے۔ لیٹ گو کر دیتے ہیں۔ اگر یہ عادت بن جائے گی، زندگی شاندار ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کامیابی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی رہے گی۔ اور جب برا ہوا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ ڈر سے یہ زندگی میں کچھ نہ ہوگا، تو تجربہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور کچھ نہیں۔ اے پیارے بچوں، یہ ضرور یاد رکھیں، آپ کی کوئی بھی پسندیدہ چیز آپ کو نہیں مل رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی بھی اللہ کی مرضی ہے، اور وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اس دنیا میں جتنے انسان اتنے آپشنز ملیں گے، ایک ٹھیک ٹھاک رکھیں اپنے اوپر، اچھے بن کر، یہ بیسک اسکل میں آپ کی زبانیں، اپنی سوچ سمجھ کو صحیح راستے پر، ہمارے الفاظ کا دھیان دیں، ہمارے بات چیت کا، ہمارا ادب اخلاق کا دھیان رکھیں، اور اسے سنبھالیں۔ اچھے عزائم، اچھے پلانز کریں، محنتی انسان بنیں، جس میں زیادہ فائدہ ہو اس میں دیکھیں، کیونکہ مہنگائی میں کم پیسوں سے گھر خاندان نہیں چلتا، مشکل ہے۔ کوئی بھی غریب ہے تو اس کی مدد ضرور کریں، یہ نیکی آگے آپ کی اولاد کا کام آئیں گے۔ اور جو بھی فائدہ اور قانون چاہیے اللہ کے ہو یا اس دنیا کے، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر موسم میں موسم کے لحاظ سے ہمیں چلنا چاہیے۔ آج کل بہت ٹھنڈ ہے، بارش، کبھی دھوپ، کبھی گرمی، کبھی ٹھنڈ، اس طرح موسم کا ہے۔ اس میں کالی مرچی کے بہت فائدے ہیں۔ کالی مرچی ہمارے نیورو مشین کے لیے بہت فائدہ ہے، اور بہت اچھا ہے، اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی ایک طاقت بنے رہے گی ہمارے دماغ میں۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں، جب ہم کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں، بہت سے پرابلم ہی پیدا ہوتے ہیں دماغ کو تیز، اور دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے
اس کا استعمال کریں، فیٹ لاس میں بھی بہت فائدہ ہوگا، اور ٹھنڈیوں میں ہمارے لیے، ہماری باڈی ہیٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ٹھنڈیوں میں ہم بیماریاں کم ہوتی ہیں، اسکن کے لیے بھی بہت فائدہ ہے، سانس میں تکلیف میں، سردی میں، زکام میں ہیلپ کرتی ہے۔ شہد میں ہلدی، نمک، تھوڑا سا کالی مرچی ڈال کر یہ 1 چمچ میں محسوس ہوگا، راحت محسوس ہوگی۔ صبح صبح ناشتے میں استعمال کریں، کسی بھی چیز میں بہت اچھا ہے، اور رات میں سونے سے پہلے کالی مرچی، ہلدی اس کا استعمال کریں، دودھ میں ڈال کر پئیں، یا پانی میں ادرک ڈال کر، ہلدی ڈال کر، کالی مرچی ڈال کر پئیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اسے بلیک پیپر کہتے ہیں، اس کے بینیفٹس بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چند مسالے تھے، اس میں کالی مرچی بھی تھی۔ یہ دانے ہیرے سے کم نہیں، اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے ہلدی، کالی مرچی، اس میں بہت پاور ہے، موجود ہے۔ کالی مرچی بھی اسی طرح ہلدی کے ساتھ ملا کر پئیں، اور ہر سوپ میں انڈے میں اوپر ڈال کر پیا جاتا ہے، استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے کالی مرچی کا استعمال کر رہے ہیں، ہزاروں بیماریوں کا فائدہ ہے۔ کالی مرچی کا اچار بھی کھاتے ہیں، اور سردیوں میں بہت فائدے ہیں۔ ہمارے جوائنٹ کے لیے بہت فائدہ ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر چلیں، ہماری زندگی میں سستی، کاہلی تھوڑا کم کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل ذل الدین غلبۃ الرجال۔ اے اللہ ہماری کاہلی، سستی سے بچائیے۔ اے اللہ ہمیں اللہ کے حکموں پر ہمیں چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پڑھائی پر دھیان دیں، ابھی آرام کریں، زیادہ سے زیادہ آرام کریں، ٹائم ملا تو اچھا سوئیں، آرام کریں، کیونکہ دماغ پڑھ لکھ کر بہت تھک گیا ہوگا۔ اب تھوڑا سو کر آرام کریں تو ہمارے دماغ کو بھی تھوڑا آرام ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے دل کے ساتھ، ہمارے دماغ کے ساتھ، ہمیں سکون کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ ڈپریشن، اینزائٹی، زیادہ پریشان ہو جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سر سے پیر تک ہمارے جسم کی ہماری پوری حفاظت فرمائے، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے، ہمیشہ اللہ اچھا رکھے۔ اللہ کی اجازت ہے ہمیں پڑھنے کے لیے، صرف پڑھنے کے پر ہمیں دھیان دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح کھائیں پیئیں، یہ چاول ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ایک لمٹ سے ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ چاول زمانے سے، ہزاروں سال سے چاول کھاتے آ رہے ہیں۔ اس میں موٹاپا اوور ایٹنگ کرنے سے ہو سکتی ہے، ایک حساب سے ہمیں کھا سکتے ہیں۔ ہمارے نانا دادا کے زمانے سے ہمیں یہ چاول کھاتے آ رہے ہیں، اسے پکا کر، اسے ہزاروں آئٹم ہمیں بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہر جگہ ایک الگ الگ طریقے سے اسے استعمال کرتے ہیں،
اس میں موٹے نہیں ہوں گے۔ چاول کو استعمال کریں، کوئی اس کا پانی کو نکال دیتے ہیں، کوئی اسی پانی میں اسی کو دم کر دیتے ہیں، اس کا آٹا پیس کر روٹی بناتے ہیں، کچھ بھی بنا لیں، سالن اوم کے ساتھ روٹی بھی کھا سکتے ہیں۔ چاول کی روٹی بہت اچھی ہوتی ہے، ہر طریقے سے بناتے ہیں۔ چاول کو ضرور کھائیں، تھوڑا کھائیں، اوور ایٹنگ نہیں، اسے کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چاول ہمیں کھا کر عادت ہو گئی ہے، دوپہر میں بھی تھوڑا کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت مفید ہے، جو بھی کھاؤ پیو گھر میں سکون ضرور رہنا چاہیے، اور بچوں کی نصیب قسمت اچھی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو گھروں میں خوش آباد رکھے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہم اہدنا زدنا جمیعا، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔